وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ اس احقر کو جملہ نفسانی شیطانی خواہشات حملوں سے اور ہر ایک قسم کی آفت اور بلا سے، ہر قسم کے حملوں سے اپنے فضل کرم رحمت کا صدقہ محفوظ فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ جو آیات بینات احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ مجھے صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اللہ کے پاک کلام سورۃ الشمس، جو ترتیب کے لحاظ سے 91 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیہ مبارکہ 9 اور 10 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جی۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کی نشو و نما کی، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا۔ سادہ سادہ ترجمہ، وہ بندہ فلاح پا گیا، اللہ کی رضا پا گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا اور نیک افعال کی طرف اپنے آپ کو اس نے گامزن کر دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمارے اوپر کرم فرمائے۔ یہ بات درست ہے کہ کسی بھی زندہ قوم کے لیے سال اور تاریخ نہایت ضروری ہے، اس کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے زمانہ قدیم سے اکثر اقوام اپنے پاس اپنی تاریخ رکھتی تھیں جس سے وہ کام لیا کرتی تھی۔ آپ کے پاس اگر تاریخ ہی نہ ہو، آپ نوکری کیسے کریں گے؟ آپ تنخواہ کیسے لیں گے؟ آپ کام کیسے کریں گے؟ اور یہ لوگ بعض مشہور واقعات سے تاریخ مقرر کیا کرتے تھے۔ یہ جتنی بھی تاریخیں چلی ہیں، عیسوی کی تاریخ چلی ہے، ہجری کی تاریخ چلی ہے، رومن امپائر کی تاریخیں چلی ہیں، ہاں جی، یہ جتنے بھی بڑے بڑے ان لوگوں نے کیسے اپنی تاریخیں مقرر کی۔ آج آپ کہتے ہیں جی یہ کون سا سال چل رہا ہے جی، یہ 2022 سال چل رہا ہے جی، ہاں جی، 1441 ہجری چل رہا ہے جی، رومن کا سال یہ چل رہا ہے جی، بکرمی کا سال یہ چل رہا ہے جی، ہاں جی، آپ یہ کیسے طے کرتے؟ بعض بادشاہوں کی بادشاہت کے عروج و زوال سے تاریخیں مقرر کی جاتی تھی۔ یہود نے بیت المقدس کی ویرانی کے واقعے سے تاریخ مقرر کی، اور عیسائیوں نے، یہودیوں نے بیت المقدس کی ویرانی سے اپنی تاریخی کیلنڈر انہوں نے ترتیب دی، اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، اپنا آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد، ان کے نزدیک شہید کرنے کے بعد انہوں نے تاریخ کو مقرر کیا۔ یہ عرب کی جو تاریخ چلتی ہے، عرب کے لوگوں نے واقع فیل سے تاریخ مقرر کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے نا جی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ انہوں نے اس واقعے سے تاریخ کو مقرر کیا، اور اسلام میں سن ہجری کا استعمال کیا گیا، اور جو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جاری ہوا۔ ہاں جی، سن ہجری انہوں نے حضور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور عمر فاروق اعظم کے کارناموں میں ایک یہ کارنامہ بھی ہے کہ آپ نے اسلامی تاریخ کی ابتدا فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، تو اب آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ تاریخیں کیسے چلیں، کیلنڈر کیسے چلے۔ 2022 چل رہا ہے، یہ 2022 کب سے ہوا؟
یعنی بکرمی کا ہے، رومنز کا ہے، عرب کا ہے، ہمارا مسلمانوں کا ہے، تو ان کی ابتدا کہاں سے؟ 20ویں سال کی ابتدا فرہنگ آصفیہ کتاب ہے میں لفظ عیسوی کے تحت مرقوم ہے کہ وہ سن جو سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے زمانے سے شروع ہوا. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 20ویں تاریخ کی ابتدا کب سے ہوئی؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر وہ کہتے ہیں مگر انگریزی تاریخ کے موقف ان کے انتقال سے یہ سن شروع ہوا. ٹھیک ہے نہیں، انگریز کہتے ہیں نہیں، ان کی ولادت سے نہیں، ان کے وصال سے شروع ہوا. نیز قاموس الکتاب، یہ ایک پادری مصنف ہے جی، پادری مصنف، اس نے لکھی ہے. اس پادری کا نام FS خیر اللہ. وہ لکھتے ہیں کہ عام خیال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 11 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور علماء انجیل کے مطابق انگریزی AD انونا ڈومینیا سے مراد ہے کہ ہمارے خداوند کا سال. لیکن جب یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے 4 یا 5 سال پہلے پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے تعجب کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے اس کیلنڈر کے مطابق جو ہم نے تاریخ مقرر کی ہے اس سے 4 سال یا 5 سال پہلے پیدا ہوئے تھے. یہ 6 صدی عیسوی میں جا کے انہوں نے اپنے کیلنڈر کو مرتب کیا تھا. اور ان کا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اب بھائی بات یہ ہے کہ کتابیں اتنی چھپ چکی ہیں جی. ایک راہب تھا ڈیوانیس اکسیگوس، اس نے 526 میں حساب لگا کر سن عیسوی کا اعلان کیا، لیکن بدقسمتی سے اس کو 4 سال کی غلطی لگی اور اس نے مسیح کی پیدائش رومی کیلنڈر کے سال 754 میں رکھی. لیکن ہیرودیس اعظم نے، جس نے بیت اللحم کے معصوم بچوں کو قتل عام کیا تھا، رومی سال 760 میں فوت ہوا تھا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش رومی 750 سے کم از کم چند ماہ پہلے ہوئی ہوگی. غالباً وہ رومی سن 749 کے شروع میں پیدا ہوئے، یعنی 5 قاف میم کے آخر میں. جب اس غلطی کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اب تو بھائی جناب کتابیں اتنی چھپ گئی ہیں، اب ہم ان کو درست نہیں کرتے سکتے، لہذا جیسے چھپ گئی چل لڑ لیں. تو یہ جو اس وقت تاریخ یہ چل رہی ہے عیسوی کے لحاظ سے یہ درست نہیں ہے. 4 سال کی غلطی ہے اس میں. ایک تاریخ الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنی بھی اس وقت تاریخی کیلنڈر چل رہے ہیں، جتنے بھی کیلنڈر چل رہے ہیں، ان سب سے پرفیکٹ اور بہترین ہے تو اسلامی تاریخ ہے. اس کے اندر آپ کو کوئی غلطی نظر نہیں آئے. کرنے والا بندہ ڈاڈا تھا نا جی. عمر فاروق اعظم کو معمولی شخصیت تھی، ایک نہیں جناب سینکڑوں ان کے کارنامے ہیں جو تاریخ اسلام کے اوراق پر رقم ہو چکے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک میرے اس نبی کے یار کے کارنامے یاد کیے جاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. حضور کے سارے یاری سبحان اللہ. نہ سونے صدیق اکبر کا کوئی ثانی ہے، نہ سیدنا عمر فاروق اعظم کا ثانی ہے، نہ عثمان غنی کا ثانی ہے، نہ شیر خدا کا ثانی. ابو بکر ہم چکابہ، عمر در طواف ہو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است. اب بتاؤ کس کی اہمیت کم ہے؟ ہاں جی. یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے یہ فیض عالم کے دربار کے اوپر لکھا ہوا ہے. فیض عالم کے دربار شریف کے اوپر لکھا ابو بکر ہم چکابہ، عمر در طواف ہو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است. کعبے کی اہمیت کم ہے؟ طواف کی اہمیت کم ہے؟ آب زمزم کی اہمیت کم ہے؟ یا حج اکبر کی اہمیت کم ہے؟ اور بھائی ہر ایک دوسرے سے شان والا ہے. تو حضور کے سارے یاروں کی شان اپنی ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں باقی مذاہب کے ماننے والوں سے بڑھ کر وقت کی قدر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیاوی زندگی آخرت کے لیے کھیتی کی مانند ہے.
ہم اس میں جو بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ اگر اس زندگی میں اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے اسے بھلائی اور خیرات اور خیر اور حسنات کے بیج بونے میں صرف کریں گے تو کل یوم قیامت ہمیں فلاح و نجات کا ثمر ملے گا، وہ ثمر ملے گا۔ حضرت جی سادہ سی بات ہے، آپ نے سفر کرنا ہونا، جتنی اچھی تیاری ہوگی اتنا سفر آسانی سے گزر جائے گا۔ آپ کندھے پہ رکھیں جناب بسترا اور چل پڑیں پیدل، اور جانا آپ نے کراچی ہو تو حضور سفر کیسے طے ہوگا؟ اس موسم کی صعوبتیں، اس موسم کی سردی، ٹھنڈ، راستے کی صعوبتیں، پریشانیاں، مشکلات، یہ آپ کو حضور سفر طے نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کی یہ منزل، یہ وہ مقصود تک آپ پہنچ نہیں سکیں گے۔ منزل مقصود آپ کی، ہاں آپ یہاں سے جائیں، یہ ساتھ ایئرپورٹ ہے، ٹکٹ خریدیں، یہاں سے آپ جائیں کراچی، 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ کراچی پہنچ جائیں گے۔ سفر طے ہو گیا۔ کیوں طے ہو گیا؟ آپ کی تیاری زبردست تھی۔ سفر طے ہو گیا، منزل مقصود پہ پہنچ گئے۔ کیوں پہنچ گئے؟ آپ کی سواری بڑی زبردست تھی۔ آپ کا سفر طے ہو گیا۔ کیوں طے ہو گیا؟ کہ آپ نے جناب اپنے سفر کے تقاضوں کے مطابق اہتمام کرتے ہوئے اپنے سفر کی ابتدا کی ہے۔ آپ کو راستے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ جناب یاد رکھیں، یہ مسافر بیٹھا ہوا ہے اور جنت اس کی منزل ہے، منزل مقصود ہے، اور عمل اس کا راستہ ہے۔ عمل ہمارے راستے ہیں۔ عمل جتنے مضبوط ہوں گے، جتنی اچھائیاں، بھلائیاں، خیرات جتنا زبردست ہوگا، تیری ذات سے جتنے بندوں کو فائدہ ہوگا بھائی میرے، اتنی جلدی تیرا سفر طے ہو جائے گا۔ حضور فرماتے کل قیامت والے دن پل صراط سے لوگ بعض ایسے گزریں گے جو بجلی کی چمک کی طرح انج نکل گئے، کچھ تیز گھوڑے کی طرح، کچھ جس طرح بندہ چلتا ہے اس طرح، وہ ڈگ ٹیٹ کے زخمی ہو ہوا کے جائیں گے۔ قبلہ بات وہی ہے، تیاری جتنی کرو گے۔ کھانا پینا ہمارا یہ مقصد حیات نہیں ہے، ضروری ہے لیکن کھانا پینا مقصد حیات نہیں۔ ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ سورہ حاقہ کی 24 نمبر آیہ مبارکہ ہے، اور ان سے کہا جائے گا خوب لطف اندوزی کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم گزشتہ زندگی کے ایام میں آگے بھیج چکے تھے۔ ہاں جی، کھانا پینا تو ہم نے حضرت جی وہاں پہ ہے، کھانا پینا تو مزہ آئے گا۔ یہاں کی کیا نعمتیں ہیں، یہاں کا کیا کھانا پینا ہے قبلہ، یہ تو وہ کھانا پینا ہے جناب کسی کو نصیب ہے، کسی کو کوئی نہیں۔ کوئی ویک کے ترس کے مر گیا، کوئی بھوک نال مر گیا۔ یہ کیا کھانے، کھانا تو جناب وہاں پہ ملے گا، جو تمنا ہوگی اللہ ہمارے سامنے کر دے گا، جو تمہاری خواہش ہوگی رب تیرے سامنے کرے گا۔ نعمت خدا بندی جنت کے اندر میرے رب کی میزبانی کے اندر جب یہ مہمان جائے گا، پھر حضور ایک مزہ اپنا سرور ہوگا۔ وہاں پر بھی بڑا ایک عجیب قرآن پاک نے بڑا منظر بیان کیا ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ جب جنتی جنت کے اندر کھانا اس کو پیش کیا جائے گا، وہی کھانا اس کے سامنے آئے گا، آم پڑے ہوئے، انار پڑے ہوئے، کیلے پڑے ہوئے، انگور پڑے ہوئے، یہی نعمتیں، یہی وہ پھل جتنے بھی ہیں، وہ تمام کے تمام دنیاوی پھل اس کو نظر آئیں گے۔ رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ پھر جنت اس لیے دی تھی، یہ پھل تو مجھے جنت دنیا میں بھی مجھے میسر تھے، آم تو میں نے وہاں پہ بھی کھائے، کیلے تو میں نے وہاں پہ بھی کھائے، انار تو میں نے وہاں بھی کھائے، انگور میں نے وہاں پہ بھی کھائے، یا اللہ تو نے جنت میں مجھے یہ دے دیا تو پھر جنت میں آنے کا فائدہ کیا؟ رب کریم کا قرآن کہتا ہے، رب ارشاد فرمائے گا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ او بابا کھا تو صحیح، شکل ایک کو جائیے، عمل ایک کو جائیے، نہیں مزہ ایک جیسا نہیں ہے، تو کھا کے دیکھ، شکل ضرور ایک جیسی ہے
یہ آم لگتا ویسا ہی آم ہے جو دنیا میں تو نے دیکھا، لیکن یہ تیرے رب کی میزبانی کا آم ہے، یہ تیرے رب کی جنت کا ہے، تو اس کو کھا کے دیکھ۔ اور پھر جب وہ کھائے گا حضرت جی ایک ایک پھل کے اندر اللہ 70 مزے پیدا فرمائے گا۔ یہ ہے جناب سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، جس قوم نے وقت کی قدر نہیں کی اور گناہوں کے سپرد اپنی زندگیوں کو کر دیا، اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ یہ سورہ فاطر کی 35 سے 37 نمبر تک اپنا 35 نمبر آیا مبارکہ ہے جی۔ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس شخص جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ سوچ سکتا تھا، اور پھر تمہارے پاس ڈر سنانے والا بھی آ چکا تھا، پس اب عذاب کو مزہ چکھو، سو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ہاں جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان صحیح بخاری شریف کے اندر 6412 نمبر پر ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آقا جی نے فرمایا نعمتان مغبود فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دنیا کے اندر بندے دو وجوہات کی بنا پر اکثر خسارے میں رہ جاتے ہیں، دو وجہوں سے اکثر خسارے میں رہ جاتے ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صحت عطا فرمائی ہوتی ہے اس صحت کے اندر وہ عمل نہیں کرتے۔ بھائی دیکھیں نا جی، اب ظاہری بات ہے، اب طبیعت کا مزاج ایسا ہو گیا، شوگر ہو گئی ہے، بڑھاپا ہو گیا، اب اتنا نہیں چل سکتے جتنا جوانی کے ہم دوڑ کود کر سکتے ہیں، جتنے عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس صحت تھی، عمل نہیں کیا، صحت ہوتی ہے عمل نہیں کرتا۔ والفراغ، حضور فرماتے فراغت ہوتی ہے پھر بھی کام نہیں کرتے۔ یہ نہیں، ابھی آپ اندازہ کریں، میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں، اگر آج کی یہ بات میری کسی کی سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ اگلی زندگی اس کی بہت خیر سے گزر جائے گی۔ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات گرامی پر درود بھیجنے کے کئی طریقے ہیں۔ اب درود ابراہیمی بھی بھیج سکتے ہیں، بے شمار درود پاک، بے شمار۔ مختصر درود پاک میں سے ایک درود پاک ہے جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی ہے جس کو یہ درود نہیں آتا یہاں پہ؟ ہے جی، بولیے ذرا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اتنا سا درود پاک ہے، لیکن اس درود پاک نے کیا کیا؟ تمہارے 10 نیکیاں بڑھا دی، 10 گناہ کم کر دیے، 10 درجات کو بلند کر دیا، 10 گناہوں کو مٹا دیا۔ اینی جی لینڈ نے، ہاں جی۔ اب بندہ عام روٹین میں چلتا ہو، پھرتا ہو، بیٹھتا ہو، اٹھتا ہو، سوتا ہو، جاگتا ہو، کیا یہ پڑھنا مشکل ہے؟ یہ مشکل ہے؟ نہیں مشکل نا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس درود پاک کی برکت کیا ہوگی؟ مشکلات کوئی نہیں آئیں گی۔ کل میں آپ کو مزے کی بات سناؤں، کل مجھے کسی بندے نے دھمکی دی، مغرب دے ٹائم اسی تینوں گولی مار دینی تے توں بچنا نہیں۔ میں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، جتنے میں 10 منٹ نماز سے لانا ہوں بھی لاواں گا۔ آجا مار کے جا گولی، توں کیڑی مینوں مارنی۔ مجھے یقین کامل ہے کہ جب تک میں سن نبی پر درود پڑھتا جا رہا ہوں میرے اوپر کوئی بلا نہیں آنے والی، مجھے یہ یقین۔ حضرت جی پکی بات ہے، تو سن نبی کی خیر مانگتا جا، تو سن نبی کی آل کی خیر مانگتا جا۔ ہاں جی، حضرت جی میراسی بھی آ جائے نا سامنے اور اینا کہے کہ تیری خیر ہوئے، تیرے بچیاں دی خیر ہوئے، بندے کو کچھ بھی نہ ہوئے تو کٹ کے وہ دے دینا، اللہ پھاڑی یار جا موج کر۔ وہ سر میں ہو، وہ سر میں نہ ہو، وہ عامل ہو، وہ نہ ہو،
ہم نے کبھی نہیں دیکھا یہ میراثی ہے جناب، انہیں تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے میرے گھر والوں کی خیر چاہیے، اس بندے نے مجھے دعا دی ہے. ہم نے کبھی اس کا عمل نہیں دیکھا، ہم نے اس کی کبھی شکل نہیں دیکھی. اس نے ایک دفعہ کہہ دیا تیری خیر ہوئے، تیرے بچیاں دی خیر ہوئے، بس ہماری جیب میں ہاتھ گیا، ہم نے اس کو دے دی. کیا آپ تصور کر، وہ تو اولاد سے پاک ہے، وہ گھر والوں سے پاک ہے، وہ خود خیر ہے، وہ خود سلام ہے، اس کو کس سلامتی کی ضرورت ہے؟ وہ ذات خود سلام ہے، ہاں جی، وہ خود کرم ہے، وہ خود رحمت ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. پھر رب سونا کہتا ہے کہ اب ایسا کر، مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، تو نے کچھ کرنا ہے تو میرے سونے نبی پر درود پڑھ لے، میں تیری ساری مشکلیں آسان کر دوں گا. یقین ہے نا جی؟ حضرت جی آپ یہ بتائیں، بندہ چلتا پھرتا یہ نہیں پڑھ سکتا؟ یہ پڑھنے شروع کر دیں، حضور سرور دو جہاں کے صدقے مشکلیں آپ پہ دور ہوتی چلی جائیں گی، دشمنوں کا منہ کالا ہوتا جائے گا، یاروں کو اللہ عزت دیتا جائے گا. یہ یہاں سے آپ، اس لیے میرے آقا نے فرمایا اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں. یہ کوئی مشکل عمل بھی نہیں ہے، یہ کوئی مشکل چیز بھی نہیں ہے، لیکن پڑھنا آسان کوئی نہیں. جو پڑھے گا کام میں، کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ درود پاک پڑھیں گے، برکت ہوگی یا نوست پڑے گی؟ میرے نبی کا درود ہے، ہاں جی، برکت ہی برکت، خیر ہی خیر. تو گھر بیٹھے ہیں درود پڑھ رہے ہیں، گھر میں خیر ہو گئی. تو اپنے کمرے میں بیٹھا ہے وہاں پڑھ رہا ہے، وہاں خیر ہو گئی. دفتر میں بیٹھا ہے وہاں خیر ہو گئی. دکان میں بیٹھا ہے وہاں خیر ہو گئی. جتنے بیٹھا میرے سونے نبی تے درود پڑھتا جا رہے ہیں، خیر ہی خیر ہوندی جا رہی، خیر ہی خیر. صرف یہاں تک نہیں میرے بابو، اللہ تیری شخصیت کے اندر اتنی خیر پیدا کر دے گا، جس کے ساتھ لگتا جائے گا اس کو بھی برکتیں دیتا چلا جائے گا. یہ تو ہے نا جی. البتہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا جی نے فرمایا، کسی شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرامک، وصحتک قبل سقمک، وعناءک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک. یہ المستدرک علی الصحیحین میں 7846 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے جی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کی قدر کرو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، شبابہ کا قبل حرامہ کا، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو. جتنی دیر جوان ہو عمل کرو یار، اپنی ذات کو اتنا فائدہ مند بنا دے، نہ صرف تو بلکہ تیرے سے جڑے ہوئے لوگ سارے فیض حاصل کرتے جائیں. وہ ایک سیٹھ صاحب تھے، سیٹھ صاحب، اب یہاں پر ایک واقعہ ذہن میں آیا. اس کی فیکٹری میں 300 بندہ کام کرتا تھا. فیکٹری اس کی 300 بندہ کام کرتا تھا. اب یہاں سے آپ اندازہ فرمائیے، ایک بندہ فیکٹری چلا رہا ہے، کام کتنے بندے کر رہے ہیں؟ 300. یعنی ایک بندے کی وجہ سے 300 گھر چل رہے ہیں. اس نے راستے میں دیکھا ایک کتا پڑا ہوا ہے اپاہج، اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کے ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کا جبڑا بھی ٹوٹا ہوا ہے، وہ سڑک کے کنارے پہ پڑا ہے. وہ سیٹھ صاحب نے دیکھا اور دیکھ کے وہیں پہ رک گیا. اس نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ میں روزی دینے والا ہوں، اب میں دیکھتا ہوں اللہ اس کتے کو کیسے روزی دے گا، اللہ اس کتے کو کیسے روزی دے گا. وہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا جناب. ظاہری بات ہے کتے کی چاروں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، جبڑا ٹوٹا ہوا ہے، چل بھی نہیں سکتا، منہ بھی اس کا ٹوٹا ہوا ہے، وہ کر بھی نہیں سکتا. وہ وہاں پر کچھ دیر ٹھہرا تو ایک دوسرا کتا آ گیا. اس نے اپنی دم کو پانی میں گیلا کیا، اس کے منہ میں دیا، وہ گوشت کا ٹکڑا لے کے آیا تھا، اس نے چبایا، چبا کے اس نے اس اپاہج کتے کے منہ میں دے دیا. اس نے کھا لیا. تو وہ کہنے لگا واہ میرے مالکا، تیری قدرت، تیری شان کہ تو اپاہج کتوں کو بھی جو ہے وہ روزی دیتا ہے، جو لنگڑے لولے ہیں مولا تو ان کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے. تو اس نے جا کے اپنی ساری فیکٹری بیچ بٹا کے سب اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی. جو وارث تھے ان کو تقسیم کر کے آپ تسبیح پڑھی تے صوفی بن گیا.
اب وہ اپنے اس توکل کا سبق سب کو سنائے، جناب میں نے بڑا یہ کام کیا جی، میں نے اپنا 300 بندے کا سیٹ اپ تھا، میری فیکٹری تھی، میرا سسٹم تھا، میں نے یہ سارا کو سارا، وارثوں کو دیکھ کے تو میں صوفی بن گیا۔ یہ واقعہ سنتے سنتے بڑی دنیا آ گئی۔ ایک دن مسجد میں بیٹھا یہ واقعہ بیان کر رہا، ایک بندہ ایسے گھٹنے اٹھا کے ایسے پکڑ کے نیچے سر دے کے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سیٹھ نے کہا میں نے اتنا اپنی زندگی کا اہم ترین واقعہ تجھے سنایا اور تو غافل ہو کے بیٹھے، تیرے پتہ ہی کوئی نہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے، 300 بندے کا سیٹ اپ میں نے ختم کر دیا۔ تو اس نے بڑی لاپرواہی کے ساتھ اس نے کہا کیا تو نے کیا؟ یہ توکل ہے؟ یہ تو نے کیا کام کیا؟ اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں۔ اور تو نے ابھی 2 کتوں کا ذکر کیا، ایک اپاہج کتا تھا، ایک وہ کتا تھا جس نے اپاہج کو کھلایا، اور تو نے کتا ہی بننا تھا تو وہ بنتا جو دوسرے کو کھلا رہا تھا، تو اپاہج کتا بن کے بیٹھ گئے، کتا ہی بننا سی تو وہ بننا سی نا جی۔ حضرت انسان کو خالق کائنات نے وہ صلاحیتیں ودیت فرمائی ہیں کہ ان جیسی صلاحیت کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ ہر ایک مخلوق کو اللہ نے محدود اختیارات دیے ہیں، لیکن اگر رب کریم نے کائنات میں کسی کو اپنا نائب بنایا ہے تو حضرت انسان ہے۔ میرے کریم آقا جی نے فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو تو غنیمت مان۔ اور بندہ خدا اور جتنے بھی جوان بیٹھے ہو، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤ یار، اپنے ماں باپ کو آسانیاں دو یار، اپنے دوستوں یاروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنو۔ آج تم بل گیٹ کا نام لیتے نہیں تھکتے، ایلون مسک کا نام لیتے نہیں تھکتے، وہ ایک بندے غربت سے انہوں نے سفر کو شروع کیا، آج لاکھوں لوگ ان کی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں۔ وہ کوئی فضائی مخلوق تو نہیں، کوئی ہوائی مخلوق تو نہیں ہے وہ زمینی مخلوق ہے، انسان ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو انہوں نے اتنا فائدہ مند بنا لیا، جو بھی ان کے قریب آتا گیا وہ ہر ایک اس سے فیض اٹھاتا چلا گیا۔ سامعین ذوی الاحترام، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصحتک قبل سقمک، او اللہ کے بندے بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جو صحت کی دولت عطا فرمائی نا جی، قبلہ میں ایک عرصہ ہو گیا امامت کرتے ہوئے، میرے نمازیوں کے اندر میں نے بڑے بڑے لوگوں کا عروج بھی دیکھا اور دبدبہ بھی دیکھا۔ میرے ایک دوست رہے نمازی، الحمدللہ سارے ہی دوست ہیں، SHO ریٹائر ہوا، اس کا بڑا دبدبہ تھا، وہ بڑا زورزار، لیکن جیسے عمر ہوتی گئی پھر کیفیت یہ ہو گئی اس سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، پھر اسے وہ پھر روتا چیختا کہ ہائے ہائے جوانی دے دن میں ضائع کر دیتے، ہائے میں جوانی دے دن ضائع کر دیتے، نمازاں نہیں پڑھیاں، جدو احساس ہویا ہن پڑھی نہیں جاندی، جب پڑھنا چاہیے تھا وقت کو ضائع کر دیا، اب پڑھنا چاہتا ہوں صحت اجازت نہیں دیتی۔ پھر وہ جناب چارپائی پہ، ظاہری بات ہے عمر کا تقاضا ہے، صحت کا تقاضا ہے، جب چارپائی پہ لیٹ گیا اور مجھے بلوایا اور رو رو کے کہے اللہ سے دعا کرو میں اٹھ کے کم از کم نماز تو پڑھ لیا کروں، میرے سے اٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی۔ حضور کیفیت یہ ہوتی، جوانی بڑی خوفناک چیز ہے، وہ بندر دے ہاتھ ماچس آ گئی، ایسی خوفناک چیز، صحیح جگہ پہ استعمال ہو گئی تو سبحان اللہ، اور اگر یہی جوانی غلط استعمال ہوگی تو حضرت جی پھر انا للہ، پھر کام خراب ہو گئے۔ فراڈیے اس وقت جتنے بھی فراڈ کر رہے ہیں، نوجوان کر رہے ہیں، ہمارے پڑھے لکھے کر رہے ہیں، کبھی جائز کیش کے نام پہ، کبھی ایزی پیسے کے نام پہ، کبھی بے نظیر انکم کے نام پہ، کبھی جیتو پاکستان کے نام پر، دنیا کا ایک فراڈ ساڈے پاکستانی کر رہے ہیں۔ وہ جوانیاں کدھر لگا دی؟ دنیا کا 7.5 لاکھ بچہ یہ اس سال سن 2022 کے اندر پاکستان کے پڑھے لکھے 7.5 لاکھ نوجوان باہر کے ممالک چلے گئے، یعنی آپ کے دماغ، آپ کی کریم، آپ کے ملک کا جو ٹیلنٹ تھا وہ باہر گیا، ملک کے اندر سوائے فراڈ کے اور رہ کیا جانا۔ اس لیے اللہ کے واسطے
اپنی جوانیوں کو، اپنی صحتوں کو برباد نہیں کرنا ہے تو ایسا کرو کہ جدھر سے گزرتا جائے وہ پتہ چلتا جائے ایک مسلمان گزرا ہے اور اس کا کردار بولتا ہوا جائے۔ آقا جی جدھر سے گزرتے تھے وہ اگلوں کی نسلوں کو تو سوارتے تھے، وہ راستے بھی خوشبودار بنا جاتے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ اکبر، محتاجی سے پہلے تونگری کو غنیمت جان۔ اللہ تجھے پیسے دے نا جی، اللہ تجھے نعمت دے تو اس کی مخلوق پہ خرچ کر۔ علم، پیسہ، عمل، یہ تین ایسی چیزیں ہیں جناب کبھی خرچ کرنے سے ختم نہیں ہو۔ اسلام میں ایک تصور دیا آپ کو، زکوٰۃ کا تصور۔ اسلام نے ایک آپ کو صدقے کا تصور دیا۔ میری عقل یہ کہتی ہے میرے پاس اگر 1,00,000 روپیہ ہے، اس میں سے اسلام کہتا ہے 2,500 روپیہ تو کسی کو دے دے۔ میری عقل یہ کہتی ہے وہ باقی پیسے کم ہو جائیں گے، 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپے میں نے نکال دیا تو یہ پیسے میرے کم ہو گئے، لیکن رب سونا کہتا ہے نہیں، یہ زیادہ ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے یہ زیادہ ہو گئے۔ اب مجھے یہ بتا میرے بھائی، ایک میری عقل ہے، ایک میرا حساب کتاب ہے، ایک میری سوچ ہے، میں کہتا ہوں صدقہ کرنے سے میری جیب سے پیسہ نکل گیا، میری جیب سے پیسے کم ہو گئے۔ رب کہتا ہے نہیں، مثلہم الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 1 روپے کے بدلے اللہ تجھے 700 روپے عطا فرمائے گا۔ میرا میتھ کدھر گیا، میری کیلکولیشن کدھر گئی، میرا حساب کتاب کدھر گیا؟ مجھے رب سونا کچھ اور بتا رہا ہے، میری کیلکولیشن کچھ اور بتا رہی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے ہوگا ایسے۔ یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے، حضور فرماتے ہیں وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فقیر ہونے سے پہلے او اللہ کے بندے اتنا کر جائیں کہ محتاجی میں بھی تجھے فقیری نہ محسوس ہو۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، آپ فرماتے ہیں بادشاہ فقیر بھی ہو جائے نا تو بادشاہیاں نہیں جاتی اس کی، پھر بھی وہ بادشاہ ہی رہے گا، دل اس کا اتنا بڑا ہی رہے گا۔ فقیر آدمی بادشاہ بھی بن جائے نا، ساری زندگی آئے اللہ واسطے دے دے، اللہ واسطے دے دے، اللہ، ساری زندگی ان کے ہاتھ سے کشکول جاتا ہی نہیں۔ یہ آج اس وقت پاکستان کی صورتحال خدا کی قسم اتنی شاندار ہے نا جی، مثال کے لیے یہ جتنے بھی اس وقت سیاست میں آئے پڑیں گے سارے بیچارے خاندانی فقیر ہیں، یہ سب خاندانی فقیر ہیں۔ میری تو آنکھوں نے دیکھا ہے ان کی فقر کو، ان کی غربت کو، نہیں تو میرے باپ نے دیکھا ہے، ہماری یہ جو نوجوان بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے باپ سائیکلوں پہ چل کے آتے تھے، آج یہ ملوں کے مالک ہیں، لیکن خدا کی قسم اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کے ہاتھ میں کشکول ہے، کبھی IMF سے کہہ دو، کبھی چائنا سے کہہ دو، کبھی سعودیہ سے کہہ دو اللہ واسطے سانو دے دو، اللہ واسطے سانو دے دو۔ وہ بیچارے فقیر ہیں نا، خاندانی نسلی فقیر ہیں، وہ آج اتنے بڑے عہدے پر پہنچے صرف اور صرف پاکستانی یہ سیاستدان، اور کوئی نہیں۔ ایک پاکستان کا جو ہے نا جی وہ فرد، ایک بندہ بھی 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرے، صرف یہ سیاستدان کٹھے ہو جائیں اور عمر بن عبدالعزیز کا کردار اپنا لیں۔ عمر بن عبدالعزیز 400 درہم کا کپڑا پہننے والا بندہ، 400، آج میں اگر کہوں تو 7.5 لاکھ روپے کا سوٹ پہننے والا بندہ، ایک گچی شوچی کی چیزیں نہیں، 7.5 لاکھ روپے کا سوٹ پہننے والا، جب منصب خلافت پہ آئے فرمایا بھائی بات سنو، بیگم سے کہا، وہ جیسے مسجد سے باہر نکلے نا تو فوراً پروٹوکول آ گیا، 2 بگیاں آگے آ گئیں، 2 بگیاں پیچھے آ گئیں، وہ نیزہ بردار فوجی آ گئے، فرمایا اوے یہ کیا ہے؟ کہا حضور آپ کا پروٹوکول ہے، آپ اس وقت ہمارے امیر المومنین بن گئے، یہ امیر المومنین کا پروٹوکول ہے۔ فرمایا چلے چلو، عمر اپنے پیروں پر چل کے آیا ہے اور واپس بھی چل کے چلا جائے گا، مجھے کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں۔ گھر جا کے بیگم سے کہنے لگے اب میں بن گیا امیر المومنین، اب میرے پاس جتنا بھی مال ہے نا جی، اس دور کا کھربوں پتی آدمی، کروڑ پتی نہیں، کھربوں پتی آدمی، اب میرے پاس جتنا مال ہے میں سربراہ بن گیا ہوں،
میں یہ سارا مال بیت المال میں جمع کرانے لگا ہوں، سارا مال بیت المال میں جمع کرواؤں گا اور خود دیکھوں گا اس بات کو کہ وہ مال حقداروں تک پہنچے۔ اب میری کوٹھیاں، میری سواریاں، میری حفاظتیں، میری باڈی گارڈ سب ختم۔ رہنا چاہتی ہے تو بسم اللہ، نہیں رہنا چاہتی تو بابو خیر سے لے پکڑ طلاق پکڑ جا۔ اس نے کہا اگر اچھا وقت تیرے ساتھ گزارا ہے تو برا وقت بھی تیرے ساتھ ہی گزاروں۔ حضرت جی یہ کردار ہے ایک امیر المومنین کا، ایک حاکم وقت کا۔ صرف ہمارے پاکستان کے سیاستدان زیادہ نہیں 10-12 مل جائیں، بلکہ 10-12 تو ایک کی اتنی جائیداد، ایمانداری سے وہ پیسہ دے دے پاکستان کو، ایمانداری سے۔ رب کعبہ کی قسم ہمارے ملک میں کوئی فقیر رہ گئی نہیں، کوئی فقیر رہ گیا نہیں۔ اور اگر یہ ان کے تصور میں ہے کہ یہ پیسہ خود استعمال کر جائیں گے، لو منبر رسول کی قسم ہے ان کے اپنے نصیب میں یہ پیسہ نہیں آنا، ان کے اپنے میں نہیں آئے گا۔ یہ خود ذلیل ہو جائیں گے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہوئے۔ یہ خود وہ فقیر آدمی ساری زندگی فقیر ہی رہے گا نا، کشکول اس کے ہاتھ میں ہی رہے گا۔ یہ خاندانی فقیر لوگ ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سوائے کشکول کے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس قوم نے ہمیں بھی وہ کشکول بردار فقیر بنا دیا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرَاغَ قَبْلَ شُغَلِكَ، مصروفیت سے پہلے فراغت کو تو غنیمت جان، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جان۔ بندہ خدا اس دنیا میں آیا ہے، کوئی کسی کا بھلا کر کے جا، کوئی کسی کے لیے خیر کر کے جا۔ آج ہم جس مسجد میں بیٹھے ہوئے، یہ میری بہن کی مسجد ہے، سارے کروڑ پتی لوگ، پیسے والے لوگ ہیں نہیں۔ اس نے جانے سے پہلے اس بات کو نہیں دیکھا میرے پیچھے خاندان اتنا بڑا ہے، قبیلہ اتنا بڑا ہے، میرا سیٹ اپ اتنا بڑا ہے۔ اس کو پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، رہے گا تو اللہ کا گھر باقی رہے گا۔ اس عورت نے کسی سے کوئی آنا ٹکا نہیں لیا جناب، اس نے مسجد خود خریدی، زمین خریدی، مسجد بنا کے جیسے مسجد مکمل ہوئی وہ اس کی اگلی منزل شروع ہو گئی، وہ فوت ہو گئی۔ اس مسجد کے ابتدائی سال کے پہلے رمضان کے 21ویں روزے کو ہم نے یہیں پر اس کا جنازہ پڑھا تھا۔ اس کو پتا تھا نہیں کہ میرے پاس اس وقت صحت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اختیار بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ اب وہ قبر میں آرام کر رہی ہے، خدا کی قسم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر ایک نمازی کا عمل اس کی روح کو پہنچ رہا ہے۔ ہم دعا کریں نہ کریں، میں نے یہ 5واں سال شروع ہو گیا، میں نے آج تک کبھی ایسا جمعہ نہیں گزارا جب اس کے لیے دعا نہیں کی۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کا عمل مجھے مجبور کرتا ہے، اس کا یہ نیک عمل کہ وہ زندگی میں ہے یا نہیں ہے، اس کا کوئی میرے سامنے ہے یا نہیں ہے۔ اس نے مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا بھلائی کا کام کیا ہے، ہم اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ارے جی اپنی جوانی، اپنا مال، اپنی زندگی، اپنی فراغت، اس کا آج قدر کریں نا نہیں۔ ہوں 2 دن بعد بلکہ کل پرسوں راتی 12 بجنی تو ٹھا 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 کریم آقا جی علیہ السلام نے فرمایا اسی مسلمان میری امت یہ یہودیوں کے ساتھ ایسے وہ موازنہ کرے گی جیسے جناب ایک الٹے پاؤں کا جوتا، ایک سیدھے پاؤں کا جوتا الٹے پاؤں کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے۔ اگر کوئی یہودی کسی گو کی بل میں گھسا ہے نا، یہ بھی اس میں ہی گھسے گا۔ تو یہ کام نہیں کرنا۔ ہمارا یہ سال نہیں ابتدا ہو رہی، ہمارا سال محرم الحرام میں شروع ہو رہا ہے، ہمارا سال محرم میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ سال عیسائیوں کا سال ہے، ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ ہاں اس میں کرنا ہے تو کچھ اتنا کرنا کہ اپنا احتساب کر لینا کہ پچھلے سال میں نے کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کی۔ اس سال یہ حساب لگا کے گناہوں کی ریشو کو کم کر دینا، نیکیوں کی ریشو کو بڑھا دینا۔ یہ کام کرنے والا ہے۔ اس سال یہ دیکھیے گا، کبھی آپ جب اللہ آپ کو ہمت دے کسی مسجد میں جاؤ، میں نہیں کہتا میری مسجد میں آ کے ایسا کروں، جدھر تمہارا دل ہے، جدھر محلہ ہے، جدھر علاقہ ہے، جدھر تمہارا دل لگے، مسجد میں جا کے پوچھو کوئی چیز ضرورت ہے، چپ کر کے لا کے اس کو دے دو، تمہارا نیکیوں کا گراف خود بخود بڑھ جائے۔ اب ہر کوئی بڑی چیزیں نہیں لا سکتا، ٹوٹی کی ضرورت ہے، کسی میٹ کی ضرورت ہے، کوئی چیز جو جس کی جہاں پر جو محلہ ہے، وہ سمن آباد ہے، وہ کینٹ ہے، وہ یہ ہے، وہ جدھر آپ کا دل کرے جاؤ پوچھو ضرورت ہے، چپ کر کے لا کے دے دو۔ اب تم جانو تمہارا اللہ جانے، تم جانو تمہارا اللہ جانے۔ میرے رب کے نام پہ دو گے تو اس سخی، اس بادشاہ، اس قادر و قدیر رب کے نام پہ دو گے، کیا وہ تمہیں محروم رکھے گا؟ یہ ہے جی مشکلوں کی آسانیوں کا حل، یہ ہے وقت کی قدر۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔